السلام علیکم کلاس 8۔ اس سے پہلے ہم 5th چیپٹر کا ایک ٹاپک کر چکے ہیں، وہ قرارداد پاکستان تھا۔ آج میں اس کا اگلا ٹاپک آپ کو کراؤں گی پیج نمبر 58 پہ 1945-46 کے انتخابات۔ یہ آپ کا اس چیپٹر کا سیکنڈ لانگ کوسچن بھی ہے۔ اس کوسچن میں یہ پوچھا گیا ہے کہ 1945-46 کے انتخابات نے قیام پاکستان کو کس طرح سے یقینی بنایا۔ 1945-46 کے انتخابات میں مسلم لیگ نے پاکستان کے سوال پر عام انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان کیا، یعنی مسلم لیگ ایک سیاسی جماعت کے طور پر اس نے الیکشن میں حصہ لیا۔ مسلمانوں کی واضح اکثریت نے مسلم لیگ کا ساتھ دیا۔ دسمبر 1945 میں مرکزی اسمبلی کا انتخاب ہوا۔ اس میں تمام مسلم نشستوں پر مسلم لیگ کے امیدوار کامیاب ہوئے، یعنی ان کو 1945-46 کے انتخابات کہا ہی اسی لیے جاتا ہے کیونکہ یہ 31 دسمبر 1945 اور 1 جنوری 1946 کو منعقد ہوئے تھے۔ تو مرکزی اسمبلی کی جو سیٹس تھیں اس میں مسلم لیگ کو 100% جو ہے وہ کامیابی حاصل ہوئی۔ اگلے ماہ صوبائی اسمبلی کے انتخابات ہوئے۔ صوبوں کی اسمبلیوں کے جب انتخاب ہوئے تو مسلم لیگ نے اس میں بھی بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی۔ پنجاب، بنگال، سندھ، یہ 3 وہ صوبے تھے جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت تھی۔ ان میں مسلم نشستوں پر مسلم لیگ کا قبضہ ہو گیا۔ کانگریس نے صرف صوبہ سرحد میں 17 نشستیں حاصل کیں، یعنی ٹوٹل کانگریس کو صوبہ سرحد میں 17 سیٹس ملیں۔ ہندو صوبوں میں بھی مسلم لیگ کی کامیابی شاندار تھی۔ اکثر جگہوں پر مسلم لیگ کے امیدوار کامیاب ہو گئے اور مخالف امیدواروں کو بری طرح شکست ہوئی۔ اس طرح مسلم لیگ نے جب انتخابات میں حصہ لیا تو اس نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے۔ انتخابات کے نتائج نے یہ بات ثابت کر دی کہ مسلمان مسلم لیگ کے ساتھ ہیں اور یہ کہ وہ پاکستان کا قیام چاہتے ہیں۔ نیز مسلم لیگ کو ہی مسلمانوں کی نمائندگی کا حق حاصل ہے، یعنی جو کانگریس کا دعویٰ تھا کہ وہ مسلمانوں کی بھی نمائندگی کرتی ہے، یہ دعویٰ ان کا غلط ثابت ہو گیا اور انتخابات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ مسلم لیگ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے۔ اس کے باوجود کانگریس نے مسلم لیگ کو مسلمانوں کا ترجمان تسلیم نہ کیا اور خود مسلمانوں کا نمائندہ ہونے کا دعویٰ کرتی رہی۔ انتخابات کے بعد بنگال میں مسلم لیگ نے حکومت بنائی، سندھ میں مسلم لیگ نے حکومت بنائی، سرحد میں کانگریس نے مخلوط حکومت بنائی۔ مخلوط حکومت کیا ہوتی ہے؟ جو کسی دوسری پارٹی کے ساتھ مل کر بنائی جاتی ہے۔ تو کانگریس نے مسلم لیگ کے ساتھ مل کر سرحد میں حکومت بنائی۔ 1946 کے انتخابات نے یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان ایک عوامی اور ایک جمہوری مطالبہ تھا۔ پاکستان مخالف جماعتوں نے پنجاب میں اکثریتی جماعت ہونے کے باوجود مسلم لیگ کو حکومت نہ بنانے دی، مگر وہ تحریک پاکستان کی انقلابی تحریک کو نہ روک سکے، یعنی جو پاکستان بنانے کی انقلابی تحریک جو مسلمان شروع کر چکے تھے وہ اس کو بالکل ختم نہ کر سکے۔ اگرچہ کانگریس نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ مسلمانوں کی نمائندگی کرتی ہے، لیکن ان کا یہ دعویٰ غلط ثابت ہوا اور کانگریس جو ہے وہ ناکام ہو گئی انتخابات میں بری طرح، اور مسلم لیگ نے مرکزی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں شاندار کامیابی حاصل کر کے یہ ثابت کر دیا کہ وہ واحد مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے اور اب مسلمانوں کو ان کا مقصد، ان کی منزل حاصل کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ تو یہ آپ کا پیج نمبر 58 پہ لانگ کوسچن نمبر 2 ہے اس چیپٹر کا، یہ آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے۔